اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب اتباع النساء الجنائز عن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت نہینا عن اتباع الجنائز ولم یعزم علینا۔ باب نمبر 29 ہے عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانے کے متعلق۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جنازوں کے ساتھ جانے سے منع کیا، لیکن زیادہ سختی سے منع نہیں کیا۔ اس روایت کے راوی جو ہیں صحابیہ ہیں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلیل القدر صحابیات میں سے ہیں۔ 7 غزوات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک رہی ہیں۔ آپ کھانا بناتی تھیں اور علاج کرتی تھیں، یعنی لیڈی ڈاکٹر تھیں، علاج معالجہ بھی آپ زخمیوں کو کرتی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ساری احادیث مبارکہ ان سے مروی ہیں۔ مدینہ کی رہنے والی ہیں، بنو نجار میں سے تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے تھے تو استقبال کرنے والوں میں آپ بھی تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں سے بیعت کا سلسلہ شروع کیا۔ اس وقت مرد حضور سے بیعت کر رہے تھے تو خواتین بھی تشریف لائیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو کہا کہ خواتین کو ایک الگ جگہ، الگ مکان میں ان کو بٹھاؤ۔ خواتین وہاں بیٹھ گئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے بیعت لی۔ بیعت میں سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ تم اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گی، یعنی اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانو گی۔ دوسرے نمبر پہ تم اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گی۔ تیسرے نمبر پہ چوری نہیں کرو گی۔ اس کے بعد چوتھے نمبر پہ فرمایا کہ تم زنا نہیں کرو گی، اور اس کے بعد آخر پہ فرمایا کہ تم چھٹے نمبر پہ جھوٹی تہمت کسی کو نہیں دو گی، یعنی جھوٹا الزام کسی کو نہیں لگاؤ گی، اور آخر پہ فرمایا کہ کسی بھی نیکی کی بات کا انکار نہیں کرو گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیعت لے کے چلے گئے۔ یہ بھی ان صحابیات میں سے تھی، بیعت کرنے والیوں میں سے۔ تو جب وہ چلے گئے تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ سچی بات کا انکار نہ کرنا، اس سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم نوحہ نہیں کرو گی۔ کی نہیں کرو گی جی؟ نوحہ جرا رونا پٹنا ہے نا، یہ نہیں کرو گی۔ کل کی حدیث مبارکہ بھی اسی کے متعلق ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس علاقے میں جاتے تھے، اس علاقے کے اندر جو خرابیاں ہوتی تھیں، حضور لوگوں سے اس کے متعلق بیعت لیتے تھے۔ یعنی اگر کسی جگہ پہ چوری چکاری زیادہ ہے تو وہاں کا اگر بندہ مسلمان ہوتا تھا تو جو ضروری امور ہیں ان کی بیعت لینے کے بعد حضور اس سے چوری کے متعلق بھی بیعت لیتے تھے کہ چوری نہیں کرنی ہے اندر۔ اگر زنا زیادہ ہوتا تھا زنا کی بھی بیعت لے لیتے تھے۔ تو جو خرابی موجود ہوتی حضور اس کے متعلق بیعت لیتے تھے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی اور اس بیعت کے اوپر پابندی سے سختی کے ساتھ کاربند رہی۔ اب ہمارے ہاں جو تدفین کا اور غسل، میت کو غسل دینے کا جو طریقہ ہے، وہ روایت صرف حضرت ام عطیہ انہی سے مروی ہے، اور کسی کی کوئی روایت موجود نہیں ہے۔ یعنی اگر یہ صحابیہ موجود نہ ہوتی، یہ روایت بیان نہ کرتی، تو امت کے پاس میت کو غسل دینے کا طریقہ، کفن پہنانے کا طریقہ امت کے پاس موجود نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ کرام دین کا علم حاصل کرتے تھے، اسی طرح صحابیہ بھی، خواتین بھی دین کا علم آنکھوں نا جی حاصل کرتی تھی۔ اب اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ جی تاریخ اسلام کے اندر سب سے بڑا عالم دین کون ہے،
جس سے صحابہ بھی جا کے پڑھتے ہوں اور جس مسئلے کے اندر پھنس جاتے ہوں، مسئلے کا حل صحابہ سے نہ ہوتا ہو تو اس سے جا کے رہنمائی لیں۔ مثال عام بندہ ہے، آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو آپ مجھ سے آ کے پوچھتے ہیں، اور جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا تو میں بھی اوپر کسی عالم دین سے رجوع کرتا ہوں۔ جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے وہ اپنے سے بڑے عالم دین سے رجوع کرتے ہیں۔ آخر کہیں نہ کہیں تو بریک لگتی ہے نا جی جا کے، کہ جی سب سے بڑا عالم دین کون ہے تاریخ اسلام کے اندر؟ تو تاریخ اسلام میں سب سے بڑا عالم دین جو ہے وہ ایک خاتون ہے۔ کون ہے جی؟ خاتون۔ اور وہ خاتون کون ہے؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا، مسئلہ سمجھ نہیں آتا تھا، رہنمائی لینے کے لیے جلیل القدر صحابہ حتیٰ کہ خلفائے راشدین بھی اما عائشہ کے دروازے پہ جاتے تھے۔ عورت کو جی پڑھانا نہیں ہے، عورت کو دین کی طرف نہیں آنے دینا، عورت کو محفل میں بھی نہیں جانے دینا، عورت کو بالکل کسی چیز کی طرف نہیں آنے دینا، یعنی کہ مردوں کے اوپر نماز فرض ہے، عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر شے معاف کر دی ہے۔ انجی گل ہے نا جی، نہ تو عورتوں کو نماز روزہ سکھایا، نہ پاکی پلیتی سکھائی، نہ قرآن مجید سکھایا، کسی چیز کی تعلیم نہیں دی۔ ہمارا مزاج صرف یہ ہے، عورتاں جان آلوان دے ہوتے تے جنے چٹے کپڑے پا کے گلیاں پھرتے رہن گے۔ یعنی حساب ہویا نا، دین یہ کہتا ہے کہ آپ عورت کو گھر بٹھائیں اور خود کام کریں، لیکن ہمارا مرد جو ہے وہ عورت کام کرے گی، مرد گھر بیٹھے گا، یعنی کم پٹھا ہویا پہ ہے۔ جس طرح آپ بچی کی سکول کی تعلیم کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، اسی طرح اس کو دین کا علم بھی سکھائیں، یہ ہے اصل مسئلہ۔ اس کے بعد ام المومنین سیدہ ام عطیہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور نے ہمیں جنازے کے ساتھ جانے سے منع کیا، مگر زیادہ سختی کے ساتھ منع نہیں کیا۔ تو اس سے مسئلہ جو ہے وہ اختلافی ہو گیا۔ امام مالک اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک عورتوں کا جنازے کے ساتھ جانا شرعاً جائز ہے۔ باقی ائمہ کہتے ہیں کہ عورتیں جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتی، ان کا نہ جانا مکروہ تحریمی نہیں ہے، یعنی حرام نہیں ہے لیکن ناپسندیدہ ہے۔ اگر عورتیں جنازے کے ساتھ جانا چاہتی ہیں تو اس کے لیے پابندی یہ ہے کہ وہ مردوں کے درمیان فرق رکھ کے جائیں، یعنی یہ نہیں کہ مردوں کے ساتھ ہی شامل ہو جائیں۔ جس طرح مرد آگے جا رہے ہیں تو وہ فاصلہ رکھیں، پیچھے اگر وہ عورتیں آتی ہیں تو آ سکتی ہیں، یعنی خلط ملط نہ ہو، معاملہ گڈ مڈ نہ ہو، الگ رہ کے کر سکتی ہیں۔ اور اگر ایسی جگہ موجود ہو کہ مرد موجود ہی نہیں ہے، بندہ فوت ہو گیا اور صرف عورتیں ہی ہیں، ایک عورت ہے یا 5 عورتیں ہیں یا 10 عورتیں ہیں، تو اگر وہ جنازہ پڑھ دیں تو اس کے اوپر جنازہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ اور اگر کسی جگہ پہ جنازہ گاہ کے اندر عورتوں کے لیے پردے کا الگ سے انتظام ہو اور وہ عورتیں جو جنازے کے ساتھ شامل ہوئی ہیں، یعنی جنازے کے ساتھ گئی ہیں، وہ اگر جنازہ پڑھنے کے لیے جماعت کے اندر شامل ہو جائیں باپردہ تو وہ جنازہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ گال سمجھ آئی جی؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔